فرما دیجیے گا کہ ابھی کیونکہ پارٹی کی جو اثاثہ ہے جو خان صاحب چھوڑ گئے ہیں وہ اثاثہ کس کا ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کا قرعہ نکلا ہے، وہ ہیڈ کریں گے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی تو میں ہی رہوں گا، لیکن وہ 5 سال کے لیے نائب تو ضرور ہوئے ہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی کو سنبھال سکیں گے؟ اور پرویز الہی صاحب جو اتنی جیل کاٹ رہے ہیں. لیکن پی ٹی آئی ایسی پارٹی ہے عمران خان کی، وہ کسی کا اثاثہ نہیں بغیر عمران خان کے، کیوں انہوں نے بنائی ہے اور پھر اس نے کسی لیڈرشپ کو اٹھنے نہیں دیا، کسی پر اعتماد نہیں کیا. شاہ صاحب ہوں یا جو بھی ہوں، ہم نے تو بہت نزدیک سے دیکھا ہے کہ ان کا کسی پہ اعتماد اپنے بغیر وہ کسی کو میرا خیال انسان ہی نہیں سمجھتا، اتنے غرور میں کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس میں ہی میں ہوں. تو میرا خیال ہے کہ کوئی کسی کا اثاثہ نہیں، خان صاحب کا ہی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو ڈائری والی حقائق سامنے آئے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ بتاتی تھیں کہ کس وقت کیا کھانا ہے؟ کیونکہ پھر فردوس عاشق اعوان صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں میگنیٹائز، ہپنوٹائز، یہ سب ساری چیزیں میسمرائز یہ ہوتی تھیں، یہ آپ کو فیلنگ ہوتی تھی؟ نہیں، مجھے تو ایسی چیز نظر نہیں آئی. ان کا اپنا گھر ہے، گھر کا اپنا گھر کی باتیں ہمیں تو کوئی نہیں پتہ اور کرنی بھی نہیں چاہیے. اور میری نظر میں میرے سامنے ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ لوگوں کی باتیں سنتے رہیں، سنی سنائی باتیں تو بہت ہیں لیکن میں نے کچھ نہیں دیکھا. اچھا، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز جو ہے وہ کیا آئندہ جا کے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہے کسی بڑی جماعت کے ساتھ سپوزنگ؟ کیونکہ آپ لوگ اگر خیبر پختونخوا میں آپ کا ووٹ بینک زیادہ ہے، کیا آپ اپنے آپ کو عوامی طور پر، نیشنل طور پر پورے صوبوں میں یا فیڈرل میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس وقت تو ہماری نئی پارٹی بنی ہے، ڈرائنگ روم میں ہیں، ہمیں ابھی نکلے بھی نہیں ہیں، لوگوں سے میٹنگز ہو رہی ہیں، ٹیمیں بن رہی ہے ڈسٹرکٹس میں، اور میں 19 سے کے پی میں جلسے شروع کر رہا ہوں اور تقریباً 10 جلسے کروں گا اور بھی پھر بڑھتے جائیں گے. فی الحال میرا ٹارگٹ 10 ہے ڈفرینٹ ضلعوں میں، اور انشاءاللہ ادھر پبلک آئے گی، کیونکہ میں آگے کسی سے تبھی بات کروں گا میرے پاس کچھ ہو نہ، میں خالی ہاتھ کسی کیا مانگوں گا. میں اگر میرے پاس پبلک نہیں ہوگی اور میں صرف ڈرائنگ روم سے ایسا ڈاؤن ہوگا تو پھر تو پارٹی ہے ہی نہیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نیچرل انکلینیشن، کیونکہ آپ کو دونوں جماعتیں بلا رہی تھیں، آپ کو جہانگیر ترین صاحب بھی بلا رہے تھے، آپ کو جو چاند چودھری صاحب ہیں وہ بھی آپ سے ملنے آ رہے تھے بار بار، یہ جو آپ ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کاف میں آپ نے جانے کا فیصلہ نہیں کیا؟ دیکھیں، میرا کوئی ارادہ نہیں کسی کے ساتھ جانے کا. اچھا، میری ہو گئی ہے تقریباً 41 سال سیاست میں، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بھاگتا رہا، اپنی ایمانداری سے ان کے ساتھ کام کیا اور ہر حد تک گیا ہوں اور پوری کوشش کی کہ جہاں پر ہوں تو اس کے لیے کام کروں. تو میں نے اس دفعہ سوچا یار بس بہت ہو گئی ہے، عمر بھی اتنی ہو گئی ہے، اب ایک موقع ہے کہ میں اسے اپنے لیے کیوں نہ کام کرے، اپنے کیونکہ یہاں پر پارٹیاں ہیں، ہم جاتے ہیں دن رات محنت کرتے ہیں، پھر جو ہے جب ایکچوئل موقع آتا ہے اختیارات کسی اور کے پاس، اور نہ منشور پہ عمل، نہ جو کمٹمنٹ کی ہے وہ نہیں عمل کرتے. تو میں نے تو اس لیے میں سوچا کہ ان سے تو میں بہتر کام کر سکتا ہوں. میں 5 سال صوبہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ رہا ہوں، میں آپ کو ہر محکمہ دکھا سکتا ہوں جس کو ہم نے پورا ریفارم کیا، لوگوں کو ڈیلیور کیا، اس کا رزلٹ بھی آیا. اور جب تک لوگوں کو ان کے کام نظر نہیں آئیں گے باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. میرا خیال تھا کہ ہم بہت کچھ کریں گے 3.5 سال میں، لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ 3.5 سال میں کوئی ایسی چیز نہیں دکھا سکتا کہ ہماری حکومت نے اس وقت کی. اور میں نے بڑی کوشش کی، اگر ٹیکس کی بات تھی یا انڈسٹری کی بات تھی یا ڈفرینٹ چیزیں تھیں، یہ جو لوگ ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے تھے سب کی بار بار بات کی، لیکن سنتا کوئی نہیں، کیونکہ وہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں سب کو سمجھتا ہوں، مجھے کسی کی ایڈوائس کی ضرورت نہیں. آپ کے خیبر پختونخوا میں عثمان گلزار کون تھے؟ دیکھیے اس طرح نہیں ہے، بات یہ اصل کہ ہمارا ادھر عمران خان کی سوچ پیدا ہو گئی تھی کہ میں سارا ملک اسلام آباد سے چلاؤں، صوبے میں چلاؤں، کشمیر میں بھی میں چلاؤں، گلگت بھی چلاؤں، کیونکہ ان کو یہ ہو گیا تھا کہ جو میں کہتا ہوں وہ کرنا. میرے سے ان کا جو گلہ ہے یا تھا، میں ان سے ملا ہوں، وہ سب کو یہ کہتا میری بات نہیں سنتا. میں نے اس سے پوچھا جی کون سی بات نہیں سنی؟ کہتے نہیں آپ مجھے کنونس کر لیتے تھے. تو جب ایک بندے کی یہ سوچ ہے کہ آپ کنونس ہو جائے، مجھے ہاں کہہ دے اور پھر بعد میں کہیں کہ میری بات نہیں سنتا تھا، تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی اس کی عقل میں کیا. تو جو ہمارا ماحول رہا ہے 3.5 سال، بڑا گھٹن کا ماحول تھا، اور کوئی مطلب ایم این ایز اور تھے، حکومت کو ہر چلا رہا تھا، اختیارات کسی اور. کیا آپ کو لگتا ہے خان صاحب انسیکیور تھے کوئی پاور شیئرنگ میں کے حوالے سے؟ کیا ان کو آپ پہ شک تھا، یا وہ کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی وہ ناپسند کرتے تھے، جہانگیر ترین سے بھی فال آؤٹ ہوا؟ دیکھیں میں نے جو اسٹڈی کیا نا، مجھے خیال ہے کہ اس کو سیاسی لوگوں سے نفرت ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ نہیں چاہتا کسی سیاسی یا جو الیکٹیبلز ہے خاص طور جن کا اپنا ووٹ ہو.
وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا ووٹ میرا ہے اور یہ کون ہے بات کرنے والے. حالانکہ ایڈوائز بھی دو, سب کچھ دو. اور میں نے کئی دفعہ ان کہا جی آپ کے پاس اسمبلی میں ہر قسم کا الیکٹڈ میں آدمی ہے, سائنٹسٹ بھی ہے, ایگریکلچر بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, فائنینس کا بھی ایکسپرٹ ہے. ان کو استعمال کریں, ان کو ٹرین کریں, یہ آپ کے لوگ ہیں, یہ آپ کے لیے ڈیلیور کریں. لیکن وہاں سے باہر گھسے پیٹے لوگ ہمارے پاس آ کے کوئی ایک ایڈوائزر بن گیا, کوئی دوسرا ایڈوائزر بن گیا, اور انہوں نے جو وہی پرانی سوچ, وہی پرانی خیالات, اور کون سی حکومت کو انہوں نے اٹھایا ہے جو باہر سے ہے. اٹھاتی تو اپنے ہی لوگ ہیں جو محنت کر کے آتے ہیں, وہ ڈیلیور کرتے ہیں, لوگوں کے پاس واپس جاتے ہیں. غلط کام نہیں کر سکتے, لیکن نہیں, اپنے ایم این ایز کو باعث سائڈ رکھا. اور یہ جو باہر سے لٹیرے آئے ہیں کدھر ہے وہ؟ تو بندے کے یہ جو ٹیکنوکریٹ آتے ہیں, یہ جو ہر حکومت میں ہوتے ہیں, کون سی گل نہیں, وہ تو پارٹی کا تھا, میں کیبنٹ کی بات کر رہا ہوں. تو وہ کون سی حکومت کو انہوں نے کامیاب کرا ہے؟ یہ جو ابھی پھر آ رہے ہیں کہ فلانا یہ بن رہا ہے, فلانا یہ بن رہا ہے, ان کی کون سی وہ ہیں؟ صرف یہ کہ بس ان کے تعلق اچھے ہیں, ان کی ریچ پوری ہے, اور تو کوئی ان میں قابلیت نہیں ہے. یہاں ینگ جنریشن ہے, دنیا چینج ہو گئی ہے. فیصل واڈا لیں گے آپ؟ میں کسی کا نہیں کہتا. دیکھیے اس وقت جو برین ہے نا وہ سارا کمپیوٹرائز ہو گیا. تو آپ کے پاس ایسا برین اس ملک میں, دنیا میں ہے, اس ملک میں ہے, ان کو استعمال کریں. ینگ جو لڑکے آئے ہیں, جو میں کئی چیزوں کو نہیں سمجھتا, میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو اتنا نہیں سمجھتا جتنے یہ سمجھ, تو ان لوگوں کو بھی استعمال کرنا چاہیے. آپ کے پاس ہیں, ہر پارٹی کے پاس ہے, لیکن جب حکومت آتی ہے تو ان کو بھول جاتے ہیں. تو فواد چودھری صاحب کا آپ کو کیا لگتا ہے, اور استحکام پاکستان میں جو لوگ جا رہے ہیں, مراد راز بھی گئے, فردوس عاشقاوان صاحبہ بھی گئی, تو ان لوگوں کا کیا فیوچر نظر آتا ہے, استحکام پاکستان کا کیا فیوچر نظر آتا ہے؟ دیکھیں مجھے تو ان کا نہیں پتا. میں تو آج بھی علیم خان سے بات ہوئی, میں نے کہا اوپن جاؤ, پبلک میں جاؤ, پبلک میں جائیں گے, بات کریں گے, اپنا منشور پیش کریں, آپ نے کیا کرنا ہے. ہم دیکھیں, میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں کسی کے اوپر تنقید کروں. میرا اپنا پروگرام ہے, میں نے اپنا پروگرام پیش کرنا ہے کہ آگے میں نے کیا کرنا ہے, لوگوں کی زندگی کیسے بدلنی ہے, کون سی مدد کر سکتے ہیں, کون سے ریفارم لائیں گے, کون سا کام کیا. تو میرے پاس تو بہت کچھ ہے کہنے کو. لوگ آتے ہیں, منشور دیتے ہیں, اور ایک ڈرامہ اور ایک وہی کہانی, اس میں خوبصورت چیزیں لکھ دیتے ہیں. میں تو اپنے منشور میں وہی دوں گا جو میں کر کے دکھاؤں گا, جو میں کر چکا ہوں. تو ایسے پریکٹیکل, میری ساری زندگی پریکٹیکل گزری. میں نہ کتابی ہوں نہ ڈرائنگ روم کا. میں عوام کے مسئلے سمجھتا ہوں. میری ساری زندگی میں نے دیکھا کہ اسکول میں کیا تکلیف ہے, تھانے میں کیا تکلیف ہے, ہاسپٹل میں کیا ہے, پٹواری کیا کرتا ہے, پولیس کیا کرتی ہے. تو ہم نے 5 سال میں ان کو ٹھیک کر کے دکھایا ہے. کتنے اس ملک میں نوشہرہ کا یا خیبر پختونخوا کا جو ووٹر ہے اس کو پتہ ہے کہ خٹک صاحب الگ ہیں اور پی ٹی آئی الگ ہے, اب اس کو یہ بات پتہ ہے؟ یہ تو اوپن پتہ ہے, اب تو سب کو پتہ ہے. تو اس پر آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوا؟ نہیں, مجھے کوئی نقصان نہیں. میں سیاسی آدمی اگر محنت کرتا ہے تو کوئی نقصان سے نہیں ڈرتا. جو ڈرپوک ہے وہ ڈرے گا. مجھے اللہ نے ہمت دی ہے, میں نے صوبے کی خدمت کی ہے, لوگ مجھے جانتے ہیں, میرے تعلق اتنے زیادہ ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مجھے ہر ڈسٹرکٹ کا پتہ ہے کہ کون سا گروپ, کون سی پارٹی, کون کون اکٹھے ہوں گے تو یہ الیکشن جیتیں گے. تو یہ ہم نے 2018 میں اگر الیکشن رزلٹ آیا, خالی وہ نہیں تھا کہ ہم نے ریفارمز کیے, یہ ہر ضلع میں میں نے گروپس اکٹھے کیے. یہ جو ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں 60% میں نے شامل کرائے, اور مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ مقابلہ کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ خالی اس ملک میں وہ نعرے کی طاقت نہیں ہے, لیکن ایک بندہ اپنا بھی کچھ ہونا چاہیے. پارٹی ووٹ آپ کو جتاتی ہے, لیکن خالی ہاتھ والے کو نہیں جتاتا. شہروں میں ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں ہر شہر میں پارٹی ووٹ سے, لیکن جو آپ کے سراؤنڈنگ ایریاز ہے, گاؤں ہیں, وہاں بہت فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا, ٹیکس کا حل اور دل کی بات, لیکن ایک وقفے کے بعد, کیونکہ آپ کا نقصان آپ نے نہیں کیا لیکن میں چال کا نقصان نہیں کرا سکتی. وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.